ان الانسان لظلوم کفار. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور اس نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کیا جو لگاتار چل رہا ہے، اور دن کو بھی تمہاری خاطر کام پر لگا دیا. جو کچھ بھی تم نے اللہ سے مانگا اس نے تمہیں وہ سب کچھ عطا کیا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو کبھی اس کا حساب نہیں رکھ سکو گے. بے شک انسان تو ہے ہی بے انصاف اور ناشکرا. یعنی اس بات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی متعدد نعمتوں میں ایک نعمت خاص طور سے ذکر کیا ہے، دن اور رات کو جو انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے. در حقیقت جو دن اور رات جو انسان کے لیے مسخر کیا گیا ہے وہ وقت ہی ہے، اور انسان کی زندگی دن اور رات پر مشتمل ہے. اور اللہ تعالیٰ کی بہت اہم یہ نعمت ہے، اہم نعمت ہے جس کی ہم سب قدر نہیں کرتے اور فضول کاموں میں ضائع کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ دن اور رات پر مشتمل وقت کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے قسم کھاتے ہوئے فرمایا، جیسے واللیل اذا یغشی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی. رات کی قسم جب یغشی، رات کی قسم جب وہ چھا جائے، اور دن کی قسم جب وہ روشن ہو جائے. یعنی اس طرح دین کے بعض ساعت مطلب اس وقت کی قسم کھا کر بھی اس کی اہمیت کو واضح فرمایا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود انتہائی عظیم الشان ہے، تو وہ قسم بھی عظیم الشان چیز ہی کی قسم کھاتا ہے. لہذا ہمیں بھی وقت کی قدر کرنی چاہیے. بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ زمانے کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جیسے والعصر بھی اللہ تعالیٰ کی قسم کھائے ہیں. اس میں سورہ عصر میں کے بارے میں کہا گیا کہ بعض علم یا اہل علم کا کہنا ہے کہ زمانے کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر انسان خسارے میں ہے سوائے اس کے جس میں 4 چیزوں پائی جاتی ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ خسارے سے بچنے والا انسان وہی ہے جو اپنی زندگی مطلب اپنا وقت، قیمتی وقت، اوقات کو ان 4 چیزوں میں لگا ہو: ایمان، عمل صالح، دعوت اللہ اور صبر. مطلب یہ چاروں چیز میں اگر اس کا وقت لگتا ہے تو وہ جو ہے خسارے میں نہیں ہے. اسی طرح ایک حدیث شریف ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جس میں بہت سارے لوگ گھاٹے میں رہتے ہیں، وہ ہے صحت اور فراغت. زیادہ تر لوگ صحت اور تندرستی جیسی عظیم نعمت کی قدر نہیں کرتے ہیں اور اپنے فارغ اوقات کی مختلف امور میں ضائع کر دیتے ہیں. شیخ علیمانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بندے سے اللہ تعالیٰ کے اعراض کی علامت میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ اسے اس چیز میں مشغول کر دے جو اس کے لیے نفع بخش نہ ہو. یہ بہت بڑی جو ہے یہ بہت بڑی اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم کو جو ہے اس کام میں ایسا کام میں لگا دے اپنے وقت کو جو
جو ہے جو نفع جو مشغول جو بیکار اور نفع بخش نہیں ہے، تو یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ میرے سے ناراض ہے یا میرے سے منہ موڑے ہوا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. ایسے لوگوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ اپنی قیمتی اوقات کو جس کو دوستوں کے وجہ سے برباد کرتے ہیں یا ان کی دوستی، تو انہی کی دوستی قیامت کے روز ان کے لیے شدید پچھتاوا اور حسرت و ندامت کا باعث بن جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس دن ظالم اپنے ہاتھ کو چبا چبا کر کہے گا کہ کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی روش اختیار کی ہوتی. ہائے افسوس، کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا تو اس نے میرے پاس نصیحت اپنانے کے بعد مجھے ورگلایا. یعنی جو ہے اس وقت قیامت کے دن آدمی کو اس سے بہت پچھتاوا ہوگا کہ اپنے وقت پر کہ کاش اگر جو ہے ہم اللہ کے دین پر اگر لگاتے تو اس کے لیے، لیکن اس وقت جو ہے پچھتاوا کوئی فائدہ نہیں کرے گا. پھر ایک حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال کے ذریعے اچھے دوست کے فوائد اور برے دوست کے نقصانات سے آگاہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اچھے اور برے ساتھی کی مثال ہے عطر فروش بھی اور جھونکنے والے بھٹی میں جھونکنے والے انسان کی طرح ہے. عطر فروش یا تو آپ کو عطر عطیہ دے گا یا آپ اس سے خریدیں گے، یا کم از کم آپ اس سے اچھی خوشبو ضرور آئے گی. اب بھٹی جھونکنے والا انسان یا آپ کے کپڑے جلا دے گا یا پھر کم از کم آپ کو اس سے بدبو ضرور آئے گی. مطلب اس طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ کو جو ہے یہ سمجھائیں کہ برے ساتھی کے ساتھ اگر آپ رہیے گا تو اس کا جو ہے کچھ نہ کچھ اثرات ضرور آپ کو ملے گا جو اس سے آپ کو نقصان ہوگا، اور اچھے ساتھی کے ساتھ آپ رہیے گا تو اچھے ساتھی سے آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ فائدہ ملے گا. اور جن مجلسوں اور محفلوں میں بیٹھ کر ہم فضول اور بےہودہ گفتگو کرتے ہوئے وقت گزارتے ہیں، یہی مجلس اور محفلیں قیامت کے روز ہمارے لیے جس مجلسوں اور محفلوں میں بیٹھ کر ہم فضول اور بےہودہ گفتگو کرتے ہوئے گزارتے ہیں، یہی مجلس اور محفلیں قیامت کے روز ہمارے لیے باعث حسرت ندامت بہت افسوس ندامت بن کے جائے گی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو لوگ کسی ایسی مجلس میں بیٹھتے ہیں کہ اس میں نہ اللہ کا ذکر ہوتا ہو نہ ہی رسول پر درود شریف بھیجتے ہیں، تو وہ مجلس ان کے لیے قیامت کے روز نقص اور حسرت و ندامت کا باعث بنے گی. اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو انہیں معاف کر دے گا، اگر چاہے گا تو اس کی گرفت کرے گا. بعض لوگ رات کو بہت دیر تک جاگتے ہیں اور رات کی ان ساعات کو فضول کاموں میں برباد کر دیتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے آرام اور سکون کے لیے پیدا کیا ہے. پھر ان مبارک وقت میں سو جاتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آ کر ندا کرتی ہے، یہ اعلان کرتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اسے بخشش دوں، کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں.
صرف یہی نہیں کہ وہ رات کے آخری پہر میں سو جاتے ہیں، بلکہ فجر کے وقت بھی سوتے رہتے ہیں، اس وقت بیدار ہوتے ہیں جب وہ اپنی ڈیوٹی پر جانا ہوتا ہے۔ تو ایسا بھی اکثر لوگ یہ وقت کو جو ہے دیکھا جاتا ہے کہ اکثر رات کو زیادہ دیر تک جاگتے ہیں اور صبح دیر تک اٹھتے ہیں، یہاں تک کہ جو ہے فجر کے بھی جو ہے نماز بھی اس کو ضائع کر دیتے ہیں اور اپنی ڈیوٹی کے حساب سے اٹھتے ہیں جو اپنے اس کی ڈیوٹی رہتی ہے۔ تو اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اس کا ترجمہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں فرماتے ہیں، اور یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم رات کو آرام کر سکو اور دن کو اس کا فضل رزق تلاش کر سکو، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ میں سمجھتا ہوں کہ فی زمانہ، آج کے جو زمانہ ہے، سب سے زیادہ جو ہے وقت کے ضائع جو ہو رہا ہے وہ موبائل انٹرنیٹ ہے، جس میں ہر عمر کے لوگوں کو انتہائی مشغولی کر رکھ دیا ہے۔ کئی لوگ تو سوشل میڈیا پر مشغول رہتے ہیں، چنانچہ فیس بک پر اپنا اسٹیٹس اپڈیٹ کرنے میں مصروف رہتے ہیں اور مختلف پوسٹ کو دیکھنا اور انہیں لائک کرنا، پھر اس پر کامنٹ یا تبصرہ کرنا، پھر تبصروں پر تبصرہ کرنا اپنا ایک فرض منصبی سمجھتے ہیں، چاہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی فرائض پامال ہو یا بندوں کے حقوق ضائع بھی ہو جاتی ہو، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، اپنی جوانی کو جو اپنے بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو جو اپنی بیماری سے پہلے، اپنی تونگری کو اپنی غربت سے پہلے، اپنی فراغت کو جو اپنی مشغولیت سے پہلے، اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے۔ یہ بھی اپنے آپ کو ایک مشاہدہ کرنے کا ہے کہ ہم لوگ جو ہے پہلے جو ہے اتنی مشغولیات نہیں رہتی تھی، لیکن اب جو ہے اتنی زیادہ دن دن مشغولیات بڑھتے جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے ہم لوگ کو مشغول ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے اپنا جو ہے بہت سارا کام نہیں کر پاتے۔ اس لیے ہے کہ فراغت جب بھی ملے اس کو غنیمت سمجھو اور جو ہے اللہ کی رضامندی کے لیے جو ہے زیادہ سے زیادہ صرف کرو۔ اور یہ صحت بھی جو ہے آدمی ہمیشہ نہیں رہتا ہے یکساں، اس لیے جب صحت رہے تو اس صحت سے فائدہ اٹھائیں۔ اس طرح کا اور ایک مختصر اور ہے کہ حضرت عبداللہ، ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، قیامت کے دن 5 چیزوں کے بارے میں سوالات سے پہلے کسی بندے کے قدم اپنے رب کے پاس سے ہل نہیں سکیں گے۔ اس میں 5 چیزیں یہ ہے کہ عمر کے بارے میں اس نے اسے کس چیز میں گزارا، مال کے بارے میں کہ اس نے اسے کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا۔ چوتھا، جوانی کے بارے میں کہ اس نے اسے کس چیزیں میں گنوایا، اور 5واں علم کے بارے میں کہ اس نے اس پر کتنا عمل کیا۔ یہ جو ہے قیامت کے دن جو ہے اس کے بغیر جو ہے اور اس کے بغیر سوال کے بغیر کا جواب دیے بغیر آدمی ہل نہیں سکتا ہے۔ یہ بھی بہت ایک سوچنے کی
ہے، اس لیے ہم لوگ کو اپنا وقت کو اچھے جو ہے اللہ کی رضا کے لیے جو ہے صرف کرنا چاہیے. اور یہ بہت ہی مختصر میں ہم بیان کیے ہیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.